बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज्जत के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। क्या इमरान खान अब भी नाकाबिल शिकस्त है? सवाल है ये। दूसरी जानिब देखा जाए तो बुशरा बीबी के साबिक शौहर और उनके साहबजादे वो हमलावर हो गए इमरान खान पे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज्जत माब उमर अता बंदयाल इमरान खान को मजदार में छोड़कर पतली गली से निकल लिए और फिर परवेज इलाही के 25 साल पुराने दोस्त ने उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया और सिर्फ उनको जख्मी नहीं किया बल्कि उनके बेटे मोनस इलाही को भी लपेट में ले लिया। एक और मुकदमा कायम हो गया उन पे। इससे आगे अगर चले तो फवाद चौधरी और मतीउल्लाह जान आपस में झगड़े लड़ पड़े ट्विटर पर। और ये पुरानी बातें कोई नई बात नहीं, इनका चलता रहता काम इटमिट का। अच्छा, एक और कि वो आज भी कायम है अपनी बात पर। फैसल वाडा साहब करशद शरीफ को जिन लोगों ने दुबई भेजा उसके सबूत हैं कि न्याजी और मुराद सईद वही जिम्मेदार हैं उसके कत्ल के। अच्छा, फिर बाजोड़ में जो धमाका हुआ उस पर हुकूमती और इमरानी मौक़िफ़ तकरीबन एक जैसा। ये कैसा कमाल है। इन तमाम चीज़ों से आपको आगाह करूंगा, आगाही दूंगा, तफसीलात से बताऊंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें अपनी शख्सियत के मुताबिक। इमरान खान अब भी नाकाबिल शिकस्त क्यों, किस तरह? इस तरह के तमाम मुकदमात का अब सामना कर रहे हैं। लोगों का ख्याल था कि पसे पर्दा जो नेगोशिएशन चल रही है, कोई मुज़ाकरात की बात हो रही है, उसमें शायद वो भी किसी तरीके से मुल्क से बाहर चले जाएंगे। लेकिन इमरान खान कह रहे हैं साबी लड़ाई है, लड़ूंगा। और एक खिलाड़ी की तरह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए आखिरी बॉल और खून के आखिरी कतरे तक लड़ता रहूंगा। कभी कहते हैं वो 188 मुकदमे हैं, कभी कहते हैं वो 200 हो गए, यानी सेंचुरी मुकम्मल होगी, डबल। बहरहाल वो तो है मुकदमात, लेकिन चंद मुकदमात उनके लिए परेशान कुन है। अब मिलिट्री कोर्ट्स का मसला था, वहां वो रिलीफ लेने गए थे सुप्रीम कोर्ट। और गुज़िश्ता रोज जो वहां पे 6 रुकनी बेंच था उसने वो दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी थी, जिसके लिए बड़े परेशान थे चीफ जस्टिस साहब। ढूंढते फिर थे कि वो सिद्दीकी साहब कहाँ है, सिद्दीकी साहब का सिविल सोसाइटी के जो नुमाइंदे वकील थे। तो उन्होंने कहा था कि जनाब फुल बेंच बनाए, फुल कोर्ट बनाए, तो वो मुस्तरद कर दिया था। तो अब अंदेशा था कि गुज़िश्ता रोज के उनको कोई रिलीफ मिल जाएगा यहाँ से, यानी वो जो ट्रायल कोर्ट में जो ट्रायल हो रहा है वो रोक दिया जाएगा, या मिलिट्री कोर्ट के हवाले से कोई रिलीफ मिल जाएगा। फैसला हो जाएगा कि नहीं जनाब वो नहीं कर सकते, कोई इजाज़त नहीं है, सुप्रीम कोर्ट यानी 6 रुकनी बेंच फैसला कर देगा। लेकिन चीफ साहब ने भाजी सारिया गल्लां सुनिया, बड़ी बड़ी तकरीरां सुनिया और एतजाज एहसान और ये वो सब बोले, लतीफ़ खोसा सारा कुछ हुआ। लेकिन वो जनाब कहने लगे जनाब हालात जो हैं वो ऐसे हैं कि हमने छुट्टियों पे जाना था 3 माह की, लेकिन हमने अहमियत को मलबूज़ खातिर रखते हुए सारे मुकदमा सुनने की कोशिश की, लेकिन अभी भी नहीं हो रहा। तो हमने 1 महीने की छुट्टी का फैसला किया। लिहाजा भाजी मुकदमा जड़ा है वो पिछले अंदर यानी फिर आना 1 माह की छुट्टी के बाद। 1 माह की छुट्टी आप गिने कि 5 अगस्त के बाद से 1 माह यानी 5 सितंबर और 16 सितंबर को चीफ साहब ने घर चले जाना है, रिटायरमेंट हो जानी है। यानी उन्हें अपनी मुराद बिल्कुल साउंड कर ली कि जनाब दोनों तरफ खेले विकेट के मजे से, इनको भी खुश किया उनको भी खुश किया और काम अपना कट के निकल जाएंगे। यानी फिर अलविदाई पार्टियां शुरू हो जाएंगी, फिर मसरूफियात शुरू हो जाएंगी। तो उन जो बाकी 10 दिन बचेंगे उनमें कौन से फैसले कैसे फैसले कर देंगे, या फिर जाते जाते कोई धमाका करके निकल लेंगे पतली गली से। लेकिन उनको अपनी पेंशन मुराद की भी तो फिक्र होगी। इसलिए लगता है यही है कि इमरान खान के साथ चीफ जस्टिस इज्जत माब उमर अता बंदयाल भी हद कर गए अपने तरीके से, टेक्निकल तरीके से। क्योंकि इमरान खान भी मुख्तलिफ अंदाज में टेक्निकल तरीके से बचने की कोशिश कर रहे थे ना, मतलब टेक्निकल शवाहिद के पीछे वो छुपने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें सब चीज़ों में कहीं इस्तिस्ना मांगा, कहीं जमानत मांगी, कहीं स्टे मांगा, कहीं कुछ किया। तो लेकिन वो कायम दायम है। वो कहना अच्छा फिर जो होगा देखी जाएगी, अब मामलात आगे बढ़ते हैं तो बढ़ते रहेंगे। अगली बात देखें, अगली बात यह कि बुशरा बीबी के साथ मैंने पहले भी कहा था कि उनकी कोई झड़प हुई है
اور بشرا بیوی پر پابندیاں لگا دی گئی اور انہوں نے کہا اکیلے کہیں نہیں جانا. تو یہ اطلاع پہنچی جناب خاورمانی کا سابق ان کے جو شوہر نامدار ہیں. تو بھائی دکھ تو ہے نا, آخر انہوں دی کہانی سی پرانی نہ صحیح پرانی تو ہے نا, اور بچے دی مارتے ہیں نا. تو اپنے بڑے بیٹے کو لے کے وہ جناب وہ پہنچ گئے زمان پارک. پہلے تو گارڈ نے روک لیا, پھر وہاں ہنگامہ رائی ہوئی, تو پھر عمران خان صاحب نے مداخلت کر کے ان کو اندر بلایا. تو جناب وہ تو گال ملوچا شروع ہو گئی, لڑائی جھگڑے. انہوں نے کہا جناب آپ نے تو حفظ بیجا میں رکھا ہوا بشرا بیوی کو, آپ تو اسے نکلنے نہیں دیتے, آپ یہ نہیں کریں. یعنی معاملہ بد گیا. تو بھائی یہ بھی مصیبت پہ گلے. تو اب معاملات اور آگے چلتے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ جب بات ہوگی ارشد شریف کے قتل کی تو ابھی تک وہ بھی فیصلہ نہیں ہوا, کوئی چیز نہیں ہوا. اب یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی اعتراض اسد تو کہہ رہے ہیں ہر چیز پہ سو موٹو لے لو, کیونکہ اس وقت ان کو بڑی ہمسائے کی یاد آ رہی ہے, عمران خان یاد آ رہے ہیں. لیکن فیصل پاٹا تو بار بار بولے جا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے جی بیانات موجود ہیں. عمران خان خود تقریر میں کہتے رہے میں نے کہا کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے, تم دبئی چلے جاؤ. اور اسی طرح مراد سعید بھی کہتے ہیں, یہ بھی آن ریکارڈ ہے. پھر لیپ ٹاپ بھی مراد سعید کے پاس ہے ان کا, اور مراد سعید جو ہے روپوش ہیں, غائب ہیں, کہاں ہیں, زمین پر ہیں, آسمان پر ہیں, کہاں ہیں, لیکن کوئی کسی کو نہیں پتا. تو وہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دو پارٹی ہیں تک پہنچ جاؤ تو جناب قتل دا رستہ مل جائے گا. سیدھی سیدھی گل ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ ہو کی رہا ہے. اچھا بہرحال یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی. لیکن پرویز الہی کے پیٹ میں کس نے چھرا گھونپا ہے؟ ایک چودھری افغان صاحب ہیں, وہ ہیں گجرات کے. انہیں ایک مقدمہ کرایا مونس الہی پہ کہ جناب الیکشن میں ان کے مقابلے میں لڑنا چاہتا تھا, انہوں نے دھمکیاں دی اور اپنے گارڈ سے مجھ پر فائرنگ کروائی, لہٰذا مقدمہ درج کر لو. وہ بھی مقدمہ درج ہو گیا. اور دوسری طرف انہوں نے کہا جناب اینٹی کرپشن میں بیان دیا کہ جناب میں نے جناب 5-6 کروڑ روپے کھاد کی بوریوں کے لیے کھاد کے معاملات پر دیے تھے, اور کھاد کی بوریوں میں بھر کے رقم پہنچائی. ان سے جب پوچھا گیا رقم کیسے پہنچائی, انہوں نے کہا یہ 1-1 کروڑ کی میں نے 6 بوریاں دی ان کو. اور پھر دوسرا کہنے لگے ایک اور سودا طے تھا, اس میں 20 کروڑ میں نے دینا تھا. لہٰذا وہ اینٹی کرپشن ایک نیا کام پہ گیا جناب. صدر تحریک انصاف جو کہ اڈیالہ جیل میں مقیم ہیں, ان کے لیے نئی مصیبتیں کھڑی ہوگی. اور یہ پرانا دوست ہے جس کو کہہ رہے ہیں, 25 سالہ ان کا پرانا دوست ہے, رفاقت ہے. لیکن باجی رشوت کا مدعا نہیں پاتا ہے, یعنی چھری مارتی انہیں. مونس الہی نے کھینچ لیا ہے, مونس الہی پاکستان سے نہیں, لیکن انہوں کھینچ لیا انہوں نے, کہ یہ ایک مقدمہ اور صحیح. تو یہ معاملات اس طرح آگے بڑھ رہے ہیں. تو ابھی بھی جو سیاسی موسم ہے وہ مسئلہ جو ہے ابھی ابر آلود ہے, ساری چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی. لیکن جناب 8 کی رات کو یا 9 کو اسمبلی تحلیل ہو جائے گی, یہ حکومت ختم ہو جائے گی. تو کیا یہ ایسا ہو سکے گا یا مصلحت پسندی کا ہی مظاہرہ ہوگا؟ یعنی چاچو بھی کوئی فیصلہ نہیں کرا سکے, اور چیف جسٹس صاحب بھی بڑی بڑھ کے مارتے تھے, بلند باغ دعوے کرتے تھے, لیکن انہوں نے بھی کسی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا. اگر آپ نوٹ کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیوں عمران خان صاحب اپنی جگہ قائم ہے. کتنے مقدمہ ہے, 25 مئی جلاؤ گھراؤ اور ریڈ زون میں جانا اسلام آباد کا 25 مئی کا تھا, جب رانا ثناء اللہ نے روکا اور بڑا کارروائی کی تو کیا وہ آگے نہیں لگی. پھر 28 مئی کا ایک مسئلہ تھا, وہ جوڈیشل کمپلیکس میں گئے تھے, وہاں جتنا انہیں حملہ آور ہوئے لوگوں کو لے کے اور اندر بھی گئے, وہاں بھی توڑ پھوڑ ہوئی. پھر اس کے بعد جناب پھر یہ معاملات جو ہے 9 مئی والا مسئلہ, یہ معاملات اور بہت سے معاملات ہیں. جب وہ کہہ رہے ہیں 188, چلو 188 مان لو, 200 نہیں مقدمات ہیں, تو کیا کسی مقدمے میں کوئی سزا دے سکا کوئی؟ چھوٹی عدالت, بڑی عدالت, اس سے بڑی عدالت, انسداد دہشت گردی کی عدالت, نو, کوئی بھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اب بھی سب پہ بھاری ہے. وہ کون سی وجوہات ہیں, کیا ہے, دیکھیں نا, انہیں پیغام دے دیا کہ سپہ سالار کو سپہ سالار نے کہ آرمی چیف کیا, بس آرمی چیف کیا ہے, مرضی ہے جی, خان جو مرضی کا ہے. خان نے کہہ دیا کہ نہیں جی نہیں. لیکن ان کے جو بہنوئی صاحب ہیں حفیظ اللہ نیازی, وہ بھی کوئی نمی شدنی چھڑتے رہتے رہے. انہوں نے اب کیا فرمایا, انہوں نے کہا جناب راحیل شریف صاحب بھی ایکسٹینشن چاہتے تھے, اور نواز شریف صاحب سے ان کی اسی لیے نہیں بنی اور ان کو جانا پڑا. وہ چاہتے تھے یا ان کو فیلڈ مارشل کا خطاب دے دیا جائے یا ان کو ایکسٹینشن دے دیا جائے, دونوں کام نہیں ہوئے. تو پھر نواز شریف نے انہوں نے جناب ادھر دائیں بائیں دکھا کے تو سعودی عرب بھیجتا, بڑی نوکری تھے. انہوں نے کہا جاؤ جناب موجہ مارو چھڈو ساڑھ میں کا دی لڑائی. لیکن جہاں سے وہ چھوڑ کے گئے تھے وہ ایکسٹینشن والی بات, وہ بھی جنرل باجوہ نے وہیں سے پکڑ لی, تو وہ ایکسٹینشن پہ آ گئے. تو وہ ایکسٹینشن کر لے نہیں رہے, پھر وہ اگلے سے سارے معاملات جو ہیں وہ اس طرح ہوئے.
اور عمران خان صاحب ایکسٹینشن دینے کو ان کو تیار تھے، لیکن پھر جنرل باجوہ میں جب حالات دیکھے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اب جو ٹیم کا بند ہے کہ حفیظ اللہ نیازی جو بہنوئی ہیں ان کے برادر اللہ یعنی عمران خان نیازی کے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جناب عمران احمد خان نیازی میں دماغ جو ہے، عقل جو ہے وہ دور تک نہیں ہے، وہ جذباتی آدمی ہے، وہ گھمنڈ میں رہتے ہیں، وہ فخر میں رہتے ہیں، اپنے وہ تکبر میں رہتے ہیں۔ ان کے دماغ جو ہے وہ کہتے ہیں دولے شاہ کی چوئی والا دماغ بھی نہیں ہے، وہ صرف جذباتی فیصلے کرتے ہیں۔ تو لہٰذا میں نے کل کہا تھا آپ کو ایک ولاگ میں کہ طوفان میں کشتیاں ڈوبتی دیکھی ہیں تو گھمنڈ میں ہستیاں ڈوبتی سب دیکھتے ہیں۔ لگتا ہے کہ اس سیاسی طوفان میں گھمنڈ میں احمد خان یعنی عمران احمد خان نیازی بھی ڈوب جائیں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے ان کے نکلنے کا کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن کب اور کیسے، اس میں کتنی مصلحت پسندی ابھی بھی ہوگی، کیا فیصلے حکومت کے جانے سے پہلے ایک آدھ دن پہلے ہو جائیں گے، لوگوں کے اندازے ہیں، لیکن اگر نہ بھی ہوئے تو نگران حکومت کرے گی۔ اب ٹریکا جو ہے وہ اپنے ذمہ نہیں لینا چاہتا، یعنی اسٹیبلشمنٹ امپائر نہیں چاہتے کہ وہ فیصلہ کریں، عدالتیں نہیں چاہتی وہ فیصلہ کریں، اور پھر نگران کتنے کے مضبوط ہوں گے کہ وہ فیصلہ کریں، فیصلے تو پھر امپائر کے ہی ہوں گے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔